نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز امام حسین نے کربلا میں بھی پڑھی، بولو، لیکن ہماری اور آپ کی نماز کا عالم کیا ہے؟ امام حسین کے نماز کا نام نماز عشق ہے، نہ وضو ہے نہ تیمم ہے، تلواروں کے چھنکاروں کے نیچے سردے میں سر ہے، تلوار امام حسین کے حلقوم پر ہے، بولو اللہ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیے، نہ کعبوں میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، ارے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، ارے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور اے نمازیوں، آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، ارے چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے، ارے چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ اے لوگوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں، بات جب آ گئی ہے امام حسین کی تو ایک جھٹکے میں ایک بات اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امام حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے تھے، اس وقت کا عالم کیا تھا، ذرا سا ملاحظہ فرماؤ۔ اللہ اللہ، حضرت امام حسین کی بہن زینب کربلا کے میدان میں تھی، حضرت عباس علمبردار کے بازو شہید کر دیے گئے، حضرت زینب آگے بڑھتی ہے اور عرض کرتی ہے، بھیا حسین، حضرت عباس علمبردار کے بازو شہید کر دیے گئے، پھر بھی آپ خاموش ہے، اور محمد کی لاشیں تڑپ رہی ہے، پھر بھی آپ خاموش ہے، علی اکبر کی جوانی چلی گئی، پھر بھی آپ خاموش ہے، علی اکبر کا بچپنا چھن گیا، پھر بھی آپ خاموش ہے۔ تو حضرت امام حسین نے اپنی بہن زینب سے فرمایا، اے بہن زینب سن لے، آج حسین کربلا میں نہ حضرت عباس علمبردار کے بازو کو بچانے آیا ہے، نہ محمد کو بچانے آیا ہے، نہ علی اکبر کو بچانے آیا ہے، نہ علی اصغر کو بچانے آیا ہے، بلکہ آج حسین کربلا میں اپنے نانا جان کا عطا کردہ قانون اسلام قانون اسلام بچانے آیا ہے۔ حسین نے سر دے کر دین اسلام کو بچایا۔ بولو بھائی، اگر حسین سر نہ دیتے تو آج کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھنے کے قابل ہوتا، کوئی نماز پڑھنے والا ہوتا؟ بولو اے لوگوں، یہ تو حسین کا کرم ہے کہ حسین نے سر دے کر دین اسلام کو بچا لیا، کہ حسین نے شکل بدل دی ہے موت کی تو نے، ارے اجل کے ہاتھ سے چھینی ہے زندگی تم نے، تیرے خنجر اہل جفا حیات دوام، ارے گلا کٹا کے دیا ہے یہی سبق تو نے، کہ جھکو نہ ظلم کے آگے کسی بھی حالت میں، ارے جھکو نہ ظلم کے آگے کسی بھی حالت میں، ارے یہی پیام ہمیں بدر و کربلا سے ملا۔ اے لوگوں، آج کی رات بہت ہی اہم رات ہے، اس رات کی آپ قدر کریں اور ساتھ ہی ساتھ نفل نماز پڑھیں۔ غور سے سنیے، 100 رکعت اگر آج کی رات میں اگر آپ نفل نماز پڑھیں گے کتنا بڑا ثواب کے مستحق ہوں گے، ذرا سا ملاحظہ فرمائیے۔ 100 رکعت اگر آج کی رات میں نفل نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 100 فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور بھیجنے کے بعد 30 فرشتے اسے دنیاوی آفت و بلا سے بچاتے ہیں، 30 فرشتے اسے آفات ناگہانی سے بچاتے ہیں، اور 30 فرشتے جو ہے اسے جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے جو ہے اسے شیطان کے مکر و فریب سے بچاتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، نماز پڑھو، لیکن نماز وہ ہونی چاہیے جس میں عشق رسول شامل ہو۔ بولا نا بھائی،
ارے آج نمازیوں کی کمی ہے بولو نا، لیکن نمازی بنو وہ نماز جو حضرت ابوبکر نے پڑھی ہے، بولو نا بھائی، وہ نماز جو حضرت ابوبکر حضرت عمر نے پڑھی ہے، وہ نماز پڑھو جو حضرت عثمان غنی نے پڑھی ہے، وہ نماز پڑھو جو حضرت مولا علی نے پڑھی ہے، وہ نماز پڑھو جو کربلا میں امام حسین نے پڑھی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، اے نمازیوں، آج اگر سردہ سے تمہاری پیشانی خالی ہے تو اپنے اس پیشانی کو رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دو، انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا قاسم اللہ۔ آؤ میں آپ کو اس پیغام دینا چاہتا ہوں، اے لوگوں، ابھی آپ نے سنا کہ آج کی رات میں ماں باپ کا نافرمان بھی نہیں بخشا جاتا۔ ماں باپ کے نافرمانیوں سے بچو، بچنا چاہیے کہ نہیں، بولو نا بھائی۔ ماں کا مقام کتنا اونچا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھے یہاں کتنے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، بولو بھائی، اس میں حاجی ہیں، بہت سے لوگ حاجی ہوں گے اس میں، بولو نا، لیکن کتنے پیسے خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں، بولو نا بھائی۔ لیکن آؤ، جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آقا کا ایک پیغام سنو، سبحان اللہ، خوش ہو جاؤ گے۔ ملاحظہ کرو، سرکار فرماتے ہیں، مشکات شریف جلد اول صفحہ 1421 باب البر والصلہ، سرکار فرماتے ہیں، ما من ولد بارز ينظر الى والديه نظرة رحمة كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، کہ بیٹا ہو یا بیٹی اگر محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دن میں اگر ایک مرتبہ دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اے لوگوں، حاجی نہیں بنے ہو لیکن گھر بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب۔ ایک صحابی نے کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اسے 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، اس اولاد کو ہر نظر کے بدلے پاک پروردگار عالم حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن دیکھو محبت کی نظر سے دیکھو، عداوت کی نظر سے نہ دیکھنا۔ اس لیے شاعر لکھتا ہے، ملاحظہ فرماؤ کہ میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ اے لوگوں، بیٹا اگر کتنوں نیکوکار ہو اور ماں باپ ناراض ہو تو اس کی عبادت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ اگر راضی ہے تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ آئیے چھٹ کے میں ایک بات عرض کروں، درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا قاسم اللہ۔ آؤ ذرا سا ملاحظہ فرماؤ، جس طرح سے حضرت علاء الدین صابر کلیری کلیر کے جنگل میں 12 سال تک گولر کا پیڑ پکڑ کے کھڑے رہے اور 12 سال تک اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے رہے، اسی طرح سے آپ نے حضرت یحییٰ منیری کا نام سنا ہوگا، جو پٹنہ کے قریب منیر شریف ایک جگہ ہے، وہاں کے آپ بزرگ ہیں حضرت یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان کے اس واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت رضیہ ہے، اور وہ اتنی نیک تھی کہ جب تک کہ آپ وضو نہ کر لیتی اپنے لخت جگر یحییٰ منیری کو دودھ نہیں پلاتی۔ ماں کا نام تھا رضیہ۔